صبح کا سہانا سما ہے اور گلشن ارم کا ایک فرحت بخش ٹکڑا، جس طرف اور جہاں تک نظر جاتی ہیں مخملی فرش نظر آتا ہے، جس میں نہایت قرینے سے گلپوش پودے کھڑے ہوا سے اٹکیلیاں کر رہے ہیں، شاخیں جھوم رہی ہیں اور سرسبز گھاس پر رنگ رنگ کے پھولوں کی پتیاں نہایت ہی جاذب نظر بن گئی ہیں۔ کچھ اس قسم کی بینی بینی خوشبو پھیلی ہوئی ہے کہ روح تک تر و تازہ ہو ہی جاتی ہیں۔ آفتاب بتدریج بلند ہو رہا ہے اور گستاخ سنہری شعاعیں نرم و نازک پھولوں کا رنگ چرانے کے لیے پتی پتی میں گھس رہی ہیں۔ دفتن سریلے قہقہوں کی آوازیں آنے لگی، جیسے کہیں پریاں ہنس رہی ہو اور ان کے نکرئی قہقہے فضا کو حسین بنا رہے ہیں۔ اس وقت شوبھا دیوی جوگن جوگیا لباس پہنے، ماتھے پر تلک لگائے، بائیں ہاتھ میں مرگ چلا اور دائیں میں مالا لیے ایک روش سے نکلی اور اس سل پر آ کھڑی ہوئی جس کے دونوں طرف نالیوں میں شفاف پانی بہہ رہا تھا اور نہایت ہی خوش رنگ خوشبودار پھلوں کے پودوں کی قطاریں پھیلتی چلی گئی تھی۔ جوگن نے آہستہ سے کہا، آج کہہ دوں؟ کہہ دینا ہی چاہیے، میں مہابن جا رہی ہوں، شری کرشن جی کی جنم بھومی میں۔ مراد متھرا سے ہیں، ایشور جانے زندہ واپس لوٹوں یا نہیں۔ مہادیو جی وہ جسے سومناتھ جی کا بچہ بچہ چاہتا ہے، جس کا چہرہ پورن ماشی کے چندر ماہ 14ویں ران کے چاند سے زیادہ روشن ہے، حسن و شباب کی تصویر، ناز و ادا کا مجسمہ، رونائی زیبائی کا پیکر۔ ہم سومناتھ ہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ مورخوں کو اس مقام کے پتہ لگانے میں بڑی دقتیں پیش آئی ہیں۔ کوئی اسے گنگا کے کنارہ جگناتھ جی کے قریب بتاتا ہے، کوئی جمنا کے کنارہ متھرا کے پاس بیان کرتا ہے، کوئی کشمیر اور ہردوار کے درمیان کہتا ہے۔ خود ہندو اس مشہور مقام کو بھول چکے ہیں اور نہیں بتا سکتے کہ ان کا یہ مشہور تیرتھ کہاں تھا، مگر مسلمانوں ہی کی تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جزیرہ نما گجرات میں بہابری دار کے قریب لب سمندر تھا۔ تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ سومناتھ کاٹیاوار کے قریب تھا۔ اس شہر کا نام سومناتھ اس وجہ سے مشہور ہوا کہ اسے سوم نام راجا نے آباد کیا تھا اور اس نے ایک عظیم الشان بت خانہ بنا کر ناتھ نامی بت اس میں نصب کر دیا تھا۔ سوم اور ناتھ دونوں سے مل کر سومناتھ کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ سوم راجا نے اسے آباد کیا ہو، لیکن سنسکرت زبان میں سوم چاند کو بھی کہتے ہیں اور ہندو مہادیو کی پوجا سوم کے نام سے بھی کرتے ہیں۔ ناتھ کے معنی ہندی میں بزرگ اور قابل تعظیم کے ہیں۔ ممکن ہے سومناتھ مہادیوی کا قابل تعظیم نام رکھا گیا ہو کیونکہ رفیع الشان بت خانہ میں مہادیو کا بت تھا اور ہندوستان بھر کے ہندو اس کی پرستش کرتے تھے۔ زیادہ قیاس یہی ہے کہ مہادیو کے بت کی وجہ سے اس کا نام سومناتھ مشہور ہو گیا تھا۔ سومناتھ شہر بھی تھا، قلعہ بھی تھا اور مندر بھی تھا۔ سومناتھ میں گرہن کے روز زبردست میلہ لگتا تھا، لاکھوں ہندو دور دور سے وہاں آتے تھے، کروڑوں روپے کے مال کی خرید و فروخت ہوتی تھی، سینکڑوں راجا اور مہاراجا آتے تھے۔ ہندوؤں کا یہ اعتقاد تھا کہ مرنے کے بعد روحیں بدن سے جدا ہو کر سومناتھ کی خدمت میں آتی ہیں اور یہیں سے انہیں جونے بدلنے کا حکم ہوتا ہے۔ یہ اعتقاد آواگون یعنی تناسخ کی بنا پر تھا، لیکن آج جب کہ نہ سومناتھ رہا، نہ کوئی جانتا ہے کہ سومناتھ کہاں تھا، اب روحیں کہاں جاتی اور جونے بدلنے کا حکم کس سے حاصل کرتی ہیں۔ ممکن ہے کوئی محقق ہندو اس مسئلہ پر روشنی ڈال سکے۔ ان خدا کے بندوں کی سمجھ میں یہ سیدھی سی بات نہیں آتی کہ آواگون تناسخ خیالی مسئلہ ہے۔ جو روحیں ایک مرتبہ انسانی پیکر میں آ کر مرنے کے بعد نکل گئی، نہ وہ بھٹکتی پھرتی ہیں، نہ دوسرے جون میں جاتی ہیں، بلکہ قیامت کے انتظار میں مقامات علیین اور سجین میں جمع رہتی ہیں اور انہیں روز حشر ان کے اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ سومناتھ کا اس قدر احترام کیا جاتا تھا کہ جب کوئی راجا اس کی زیارت کے لیے جاتا تھا تو میلوں اور منزلوں سے پیدل ہو لیتا تھا۔ سومناتھ کے ہر باشندہ کی ہر ہندو تعظیم کرتا تھا اور وہاں کے راجا کو ادھیراج شہنشاہ مانا جاتا تھا۔ مذہبی طور پر اس کی عظمت مذہبی پیشواؤں سے بڑھ کر کی جاتی تھی۔
غرض یہ کہ ہندوستان بھر کے ہندوؤں کے دلوں میں اس کی عظمت و عزت، ادب و احترام اور محبت و وقت تھی۔ جوگن کھڑی ہو گئی اور ایک طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں چند نوخیز حور وش لڑکیاں درختوں کی قطاروں میں سے نمودار ہوئیں۔ وہ سب سفید ساڑیوں میں ملبوس تھی، نہایت حسین و جمیل تھی۔ ان کے چہرے افق میں ستاروں کی طرح چمک رہے تھے، لیکن ان ستاروں کے جرمٹ میں ایک چاند بھی نظر آ رہا تھا۔ تمام لڑکیاں حد درجہ شوخ و شنگ تھیں۔ ان کا عضو متحرک تھا۔ وہ ہنس ہنس کر بجلیاں گراتی، رفتار ناز سے سبزہ کو پامال کرتی اور پھولوں پر دست شوق دراز کر کے انہیں نوچتی، اپنی رونائیوں سے فضا کو حسین بناتی چلی آ رہی تھی۔ گویا حسن کا سیلاب تھا جو امڑتا چلا آ رہا تھا۔ چمنزار کا پتا پتا اور ذرہ ذرہ چمک اٹھا تھا۔ جب ان لڑکیوں کی نظر جوگن پر پڑی تو سب مؤدب اور خاموش ہو کر احترام بری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، اور سب نے اس کے قریب پہنچ کر اس کے پیروں کو چھوا۔ جوگن کے دانے ہاتھ میں خوبصورت مالا تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر آشیرواد دی۔ جوگن نے کہا، شنان، غسل کر آئی تم؟ چند لڑکیوں نے جواب دیا، جی ہاں ماتا جی۔ جوگن، میں راجکماری سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ان لڑکیوں میں سومناتھ کی راجا کی حور وش بیٹی چندر موہنی بھی تھی۔ چندر موہنی نہایت ہی حسین و جمیل تھی۔ گول چہرہ، کشادہ پیشانی، لمبی موٹی اور غزالی آنکھیں، ستواں ناک، موزوں لب، اس پر کھلتا ہوا گورا رنگ اور اس میں شباب کی سرخی کی جھلک غضب کی دلکش صورت تھی۔ نہایت شرمیلی، بڑی بولی، ایسی معصوم کہ عصبیت سے کوسوں دور۔ جوگن، ایک بات میں مدتوں سے چھپاتے ہوئے ہوں، اس وقت سے جب راجکماری تم گھٹنوں چلنے لگی تھی۔ چندر موہنی نے حیرت سے جوگن کی طرف دیکھ کر پوچھا، ایسی کیا بات ہیں وہ؟ کیا کچھ مجھ سے تعلق رکھتی ہیں؟ جوگن نے اس کے گلفام رخساروں کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اس کا تعلق تجھ سے ہی ہے، مگر مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ مجھ سے بڑا بھاری بچن، وعدہ لیا گیا ہے۔ چندر موہنی کو اور حیرت ہوئی۔ اس نے دریافت کیا، کس نے تم سے بچن لیا تھا؟ جوگن، انہوں نے جن سے تمہارے راز کا تعلق ہے۔ میرا راز؟ چندر موہنی نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جوگن، ہاں، تمہارا راز راجکماری۔ چندر موہنی، تم نے تو میرے دل میں دریافت حال کے اشتیاق کی آگ بھڑکا دی۔ جوگن، اور میرے دل میں 15 سال سے آگ بھڑک رہی ہے۔ جس راز کو میں چھپائے ہوئے ہوں، اس نے میرے دل میں ایسی آگ بھڑکا رکھی ہے جو رفتہ رفتہ شعلوں میں بدل گئی ہے۔ میں اب بھی زبان سے نہ نکال سکتی ہوں، لیکن اب میں متھرا جی جا رہی ہوں۔ معلوم نہیں کہ زندہ واپس لوٹوں یا وہی مٹی ٹھکانے لگ جائے، اس لیے کہنے پر آمادہ ہو گئی ہوں۔ چندر موہنی، بڑی کرپا ہوگی، کہہ ڈالیے پھر۔ جوگن، لیکن سوچتی ہوں وشواس گھات یعنی بدعہدی ہوگی۔ چندر موہنی، اب اس کا خیال نہ کیجیے، میرا شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ جوگن، اور اب راز کو چھپانا میرے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے۔ چندر موہنی، تو کہیے۔ جوگن، اس طرح نہیں، ایکانت یعنی تنہائی میں۔ چندر موہنی، میں ابھی اپنی سہیلیوں کو علیحدہ کیے دیتی ہوں۔ اس نے ماہپارہ لڑکیوں کی طرف دیکھا، وہ ایک ایک کر کے وہاں سے کھسک گئیں۔ چندر موہنی نے کہا، اب فرمائیے۔ جوگن نے نگاہیں اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اب وہاں اتنے قریب کوئی بھی نہ رہا تھا جو ان دونوں کی رازدارانہ گفتگو سن سکتا۔ اس نے سرگوشی کے لہجہ میں کہا، اس راز کو چھپانے کے لیے میں خود بھی مجبور تھی۔ انکشاف راز سے نہ صرف میری جان کا خطرہ تھا بلکہ تیرے لیے بھی برائی کا احتمال تھا، مگر اب چاہتی ہوں کہ تجھ پر ظاہر کر دوں، لیکن قبل اس کے کہ میں راز ظاہر کروں تو ایک اقرار کر کہ اسے کسی پر ظاہر نہ کرے گی۔ چندر موہنی، اقرار کرتی ہوں۔ جوگن، بات یہ ہے کہ اگر تو نے ظاہر کر دیا تو میری جان جاتی رہے گی اور تجھے بھی نقصان پہنچ جائے گا۔ چندر موہنی، اطمینان رکھیے، میں ہرگز ظاہر نہ کروں گی۔ جوگن، کم سے کم اس وقت تک ظاہر نہ کرنا جب تک میں متھرا جی نہ پہنچ جاؤں۔ چندر موہنی، میں وعدہ کرتی ہوں۔ جوگن، سن چندر موہنی، تو راجکماری نہیں ہے۔ چندر موہنی چونک کر اچھل پڑی۔ اس نے کہا، میں راجکماری نہیں؟ پھر کون ہوں؟ جوگن، رنج نہ کر، تو راجکماری ہی رہے گی۔ تعجب البتہ ضرور ہوگا، میں مفصل سناتی ہوں۔ ابھی جوگن کا فکرہ ختم نہ ہوا تھا
کہ شور ہوا، مہارانی آ گئی۔ ان دونوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا، دور سے بہت سی عورتیں آ رہی تھیں۔ جوگن نے جلدی سے کہا، اب موقع نہیں رہا، پھر بتاؤں گی۔ ہنسی خوشی اپنی ماتا جی سے مل کر انہیں کوئی شک نہ ہو، ورنہ میری زندگی خطرے میں ہے، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ چلی گئی اور چندر موہنی اسے دیکھتی